Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You're watching my YouTube channel. We are learning Oxford Science, Secondary Science, Book 2, written by Terry Jennings. And the previous two lectures we learn about the digestive system, and that chapter is still continue because it's a lengthy chapter. And today is our third lecture about that chapter, about the digestive system. Today we are learning about the digestive system, and that is on the page number 3. You can see this one, and this is our today's topic. That is the digestive system. So digestive system is a long tube, much of it coiled up, which is 10 meters long. ठीक है, तो जो digestive system होता है एक long tube है, इन्हें तकरीबन 10 मीटर लंबी एक ट्यूब है, which is coiled up, मतलब coiled होती है तकरीबन, coil, ठीक है ना, जिस तरह से ये देखिए coiled up है इस तरीके से, ठीक है। coil का मतलब क्या होता है? coil अगर आप ये ले लेना, जैसे spring होता है, spring देखा हुआ है ना, एक coil होता है, एक coil इस तरह से ना, ये एक coil, इसको हम coil कहते हैं, ठीक है। तो बाहर कहते हैं कि जो एक लॉन्ग 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि coiled up, मतलब एक coil की तरह होती है उसमें, ठीक है। अगर आप इसको देख लें, देखिए आपके पास ये ना, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं इसका द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शोर इन द डायग्राम अबाउट, जो कहते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक के हाजमे का जो निज़ाम है, जहाँ पे खुराक हज़म होता है, खुराक हज़म होती है, वो उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और ये कहता है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो ये गिवन है। अगर आप इसको देख लें तो आपके पास देखिए माउथ से शुरू होता है, ओपनिंग ऑफ द माउथ, ये जो माउथ की ओपनिंग है इसको हम मुंह कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है और शुरू में आप टीथ्स आते हैं, ठीक है। फिर टीथ के अंदर फिर एक हॉलो टाइप की जगह है, ओपन है, जहाँ पे टंग और वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर फेरिंग्स आता है, ये वाला ये हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया लेकिन ये फेरिंग्स कहलाता है। और फिर नीचे ये जो पाइप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये माउथ के फेरिंग्स से लेके यहाँ से लेके स्टमक तक, ये असोफेगस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? असोफेगस कहलाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि स्टमक है, ये आपको जो पेयर शेप में जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, या जो बनाना शेप में तकरीबन इसको आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्टमक है। जो स्टमक है वो डिडोनम के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ये आपको ये देखिए, आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको नज़र आ रहा है, छोटे दरमियान में नज़र आ रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये वाला जो है लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला है ना, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और उसके बाद फिर रेक्टम आता है। रेक्टम वो जगह है जहाँ पे जो फाजिल मादा होता है, ठीक है ना, जो फाजिल मादा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो यहाँ पे जमा होता है और फिर जो एनस है, ओपनिंग है, उसके ज़रिए फिर बाहर खारिज होता है, ठीक है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये अभी जाके इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अगले पेज पे हमारे पास ये ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज़ क्विक, chewing the food into small pieces before it is swallowed. सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? बहुत क्विक प्रोसेस होता है। आप खुराक को क्या करते हैं, नवाले को, इन्हें फूड को आप मुंह में लेके जाते हैं और मुंह में फिर दांत होते हैं, उसके ज़रिए चबाते हैं। उस फूड के साथ जो सलाइवा है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है, अमाइलेज कहते हैं उसको, वो जाके उसके साथ मिलता है। आप खुराक को चबाते इसलिए हैं कि वो इन्हें डाइजेशन का एक प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। आप उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसको आसान बना देते हैं हाजमे के लिए। उसका साइज़ छोटा हो जाता है। नवाला जो आप लेके जाते हैं तो एक रफ शेप में होता है, तो जब आप उसको चबाते हैं तो चबाने से वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसके साथ जो सलाइवा है वो मिल जाता है और उसका साइज़ छोटा हो जाता है और इजी टू स्वेलो होता है, यानी उसको नगलने में आसानी हो जाती है। गोल शेप, उसके अंदर जो रफ़ सरफेसेस, जो नुकदार टाइप की जगहें होती हैं, वो आप उसको छोड़ देते हैं और एक गोल टाइप की छोटा सा साइज़ छोटा हो जाता है, वो अंदर चला जाता है। ओके, द फूड इज़ मिक्सड विद द सलाइवा और स्पिट जिसको हम कहते हैं, विच कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज। ये खुराक सलाइवा के साथ जिसको स्पिट कहते हैं, स्पिट आप समझ रहे हो ना, यानी उसको वर्ड में आप तू कह सकते हैं,
ٹھیک ہے، منہ کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے سلائیوا کہتے ہیں اس کو، سلیوا اور اسپٹ مطلب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ مل جاتا ہے، اور اسی سلائیوا کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے، امائلیز ہوتا ہے. امائلیز اسٹارٹس ٹو بریک ڈاؤن اسٹارچ ان دا فوڈ انٹو ٹائپ آف سالوبل شوگر کالڈ ملٹوز ہے. یہ امائلیز کیا کرتا ہے، جو خوراک آپ منہ میں لے کے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو اسٹارچ ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، چھوٹے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اس کو چھوٹے سالوبل شوگر کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. سالوبل جو کہ ایزیلی سالو ہو سکتے ہیں اس کے اندر، جس کو ہم ملٹوز کہتے ہیں. یعنی سلائیوا کے اندر جو امائلیز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، سٹارچ کو ملٹوز کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے. یو گاٹ دس ون؟ The chewed food is pushed down the gullet or esophagus by waves of muscular contraction like a series of squeezes until it reaches the stomach. ہم خوراک کو جب آپ کبھی دیکھ لیجئے گا، جب آپ کو نوالا نگلنا ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دبا دیتے ہیں، مسلس کے ذریعے آپ اس خوراک کو پش کرتے ہیں اندر کی طرف، اور اس طرح سے مسلسل پشنگ ہوتی ہے. اور یہ جو ہم نے یہ پائپ جو ہے نا، یہ اپنے جو پڑا ہوا یہ والا جو پائپ ہے اسوفیگس کے تھرو، یہ مسلسل جب آپ اس کو دباتے ہیں تو یہ نیچے سٹمک تک چلا جاتا ہے، سٹمک تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. فوڈ ول گو فرام یور ماؤتھ ٹو یور اسٹمک ایون اف یو اسٹین آن یور ہیڈ. کہتے ہیں کہ اگر آپ الٹے لٹک بھی جاؤ نا، پھر بھی آپ کی خوراک منہ سے اسٹمک تک جائے گی، کیونکہ وہ مسلس کا ایک فورس ہوتی ہے جو کہ اس کو پش کر رہی ہوتی ہے. بھلے آپ الٹے لٹک جاؤ، لیکن جب نوالا ہوتا ہے، جب آپ نگل لیں گے تو وہ اندر جائے گا، اس لیے کہ پیچھے سے اس کو ایک فورس کی جاتی ہے اس خوراک کو، اور اسٹمک تک پہنچا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ الٹے لٹکے ہوئے یا آپ سیدھے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، ہاں اگر آپ سیدھے کھڑے ہوئے تو خوراک آسانی سے جائے گی. اگر آپ الٹے لٹکے ہوئے تو چونکہ گریوٹی کی وجہ سے، تھوڑے سے ویٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ فورس بھی ہوتی ہے، لیکن جو مسکولر فورس ہوتی ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور خوراک کو اسٹمک تک پہنچا دیتی ہے. فوڈ از اسٹورڈ ان دا اسٹمک فار اے فیو ہارس. دا اسٹمک کین ہولڈ اباؤٹ 1.5 لیٹرز آف فوڈ. The food is mixed with the gastric juice which is made by the walls of the stomach. Gastric juices contain hydrochloric acid which kills most bacteria in the food. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جو خوراک ہے آپ کے اسٹمک کے اندر جو چلی جاتی ہے تو کچھ گھنٹوں تک، یعنی کوئی 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اس طرح سے اسٹمک کے اندر وہ خوراک رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور خوراک کتنی آ سکتی ہے اسٹمک کے اندر؟ 1.5 لیٹر، یعنی 1.5 لیٹر تک کی خوراک آ سکتی ہے اسٹمک، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی. تو جو لوگ دو روٹی سے زیادہ کھاتے ہیں نا، تو سمجھ لو کہ اس کو سکویز کر دیتے ہیں، وہ زبردست اس کو ٹھونس دیتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ جگہ تو اتنی ہوتی نہیں ہے، ٹھونس دیتے ہیں. اور ٹھونسنے کی وجہ سے پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو اسٹمک پرابلم بھی شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسٹمک اوور لوڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اسٹمک کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ اس کے اندر ٹھوسیں گے نا تو جو اسٹمک کا سائز ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ریکوائرمنٹ پھر بڑھنی شروع ہو جائے گی. جب ریکوائرمنٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی تو آپ کا ویٹ گین کرنا شروع کر دے گا، موٹاپا آپ کیا آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال 1.5 لیٹر، جگہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کے لیے تھوڑی سی ہوا کی جگہ، تو اس کو لیکوڈ کی جگہ، اس جوس کی جگہ چھوڑنا چاہیے. پھر خوراک اسٹمک کے اندر بالکل سکویز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسپیس اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ خوراک موو کر سکے ادھر ادھر. جب خوراک موو کریں گے نا تو تب جائے کہ وہ جو اس کے اندر جو مطلب جو کیمیکلز ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیے گا کہ اگر آپ اس کو، یعنی خوراک کو مثال کے طور پہ اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے زیادہ. ٹھیک ہے، بھاری پن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسٹمک اوور لوڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو یہ چیزیں یہ گیسٹرک جوس کے ساتھ مل جاتا ہے. گیسٹرک جوس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گیسٹرک جوس کے اندر HCl ہوتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے. ہائیڈروکلورک ایسڈ کیا کرتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کل کر دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، بیکٹیریا جو کہ انسانی صحت کے لیے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس خوراک کو، مطلب ایک جراثیم کش مطلب ایک چیزیں ہوتی ہیں، بیکٹیریا جو HCl ہے اس کے اندر جتنے
तेज़ाबी सॉरी जो कोई पॉइजनस टाइप की चीज़ें होती हैं उसको किल कर देते हैं, ठीक है। इट आल्सो गिव्स द बेस्ट कंडीशन फॉर एंजाइम्स है, और एंजाइम्स अच्छी कंडीशन एंजाइम्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स मोस्ट बैक्टीरिया इन द ओके एंजाइम्स कॉल्ड प्रोटीजेस। अब देखें ये कहते हैं कि ये जो HCl है एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जिसको हम प्रोटीजेस कहते हैं, उसके लिए एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब बिगिनिंग ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इन द फूड है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो प्रोटीज है, प्रोटीज जिसको हम कहते हैं, ये खुराक के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको किल कर देते हैं, ठीक है, सॉरी उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको। द फूड इज churned around in the stomach for up to 6 hours after a large meal। कहते हैं कि जो खुराक आपने खा ली है churn around in the stomach, ये स्टमक के अंदर मुसलसल मूव कर रही होती है for up to 6 hours after a large meal। अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया है तो 6 घंटे तक ये खुराक स्टमक के अंदर जो मूव हो रही होती है, थोड़ी जा रही होती है, मतलब उसकी डाइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। फूड इज स्लोली स्क्वीज्ड एंड स्क्वीज्ड अलॉन्ग द स्मॉल इंटेस्टाइन, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो खुराक है वो स्क्वीज़ की जाती है, स्क्वाश्ड की जाती है, मतलब उसको स्क्वाश्ड एंड स्क्वीज्ड दबा दी जाती है, प्रेस की जाती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता स्टमक से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ओके, इट अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अ मिनट, यानी कितना 1 मिनट में तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर स्टमक से ये खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, 2.5 सेंटीमीटर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7 मीटर लॉन्ग, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग है एंड अबाउट 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर है उसकी, ठीक है। डायमीटर उसका जो है वो 3 सेंटीमीटर है। एज द फूड इज पुश्ड थ्रू फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन अ लिटिल एट टाइम बाइल इज स्क्वेरटेड इनटू इट। कहते हैं कि जैसे जैसे खुराक स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पुश की जाती है तो बाइल एक ख़ास किस्म का जूस होता है जो कि एंजाइम्स होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ दी जाती है ताकि उस खुराक को मज़ीद हज़म करें, उसको मज़ीद छोटे छोटे टुकड़े कर दें। लार्ज मालिक्यूल्स जो होते हैं, जो प्रोटीन और फैट्स वगैरह के होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो फिर एब्जॉर्प्शन उसकी हो जाए, किस चीज़ में, खून के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है। बाइल इज मेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर अंटिल इट इज़ नीडेड, ठीक है। ये जो बाइल है ना, ये लीवर तैयार करते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर उसको जमा किया जाता है और जैसे स्टोरेज है यहाँ पे, ठीक है। जैसे खुराक आती है और उसके जैसे टाइम आता है तो ये फ़ौरन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। बाइल इमल्सिफाइज ब्रेकअप फैट्स। बाइल क्या करता है कि फैट्स को तोड़ देता है। फैट्स बड़े मालिक्यूल होते हैं, लार्ज मालिक्यूल होते हैं, तो बाइल उसको तोड़ देता है। इट आल्सो अल्कलाइन टू मेक द कंडीशन राइट फॉर द एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये अल्कलाइन है, अल्कली टाइप के हैं, अल्कलाइन है, तो इसलिए ये अच्छे कंडीशन प्रोवाइड कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स के लिए। एंजाइम्स के लिए माहौल और फेवरेबल बना देता है ताकि खुराक को हज़म कर सके। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस एंजाइम्स विच डाइजेस्ट प्रोटीन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं ये प्रोड्यूस एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं एंड फैट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। The pancreas produces 3 more enzymes which also digest proteins, carbohydrates and fats हैं। ये जो pancreas हैं, ठीक है, ये मज़ीद 3 तरह के enzymes प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। The wall of the small intestine are not smooth but are covered with million of tiny finger-like projections हैं, ठीक है, कार्डवेली जिसको हम कहते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर नॉट स्मूथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो स्मूथ नहीं होते, ठीक है, स्मूथ नहीं होते। ये वाले देखें जिसे हमें दिया हुआ है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की शेप दी हुई है। ये कितने 7 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और इसका जो है उसका जो डायमीटर होता है उसके अंदर, ठीक है ना, वो 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है।
ٹھیک ہے 3 سینٹی میٹر ڈائیمیٹر میں ہوتا ہے. اور اس طرح سے پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے جو اندر کی طرف جو وال ہوتے ہیں نا یہ اسموتھ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, یہ رف ٹائپ کے ہوتے ہیں, ویلی ٹائپ کے. دیکھیں جیسے یہ ویلی ٹائپ کے ہوتے ہیں, یہ نظر آ رہا ہے یار, یہ ویلی, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ویلی, ٹھیک ہے. تو ویلی ٹائپ کے ہوتے ہیں. اوکے, the villi are perfect for absorbing food because they give the small intestine a much larger surface area. یہ جو ویلی ہوتے ہیں نا یہ کس چیز کے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ ایبزارپشن کے لیے. جو خوراک چھوٹے چھوٹے مالیکیول میں کنورٹ ہو جاتا ہے, یعنی فیٹس, کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین جو چھوٹے چھوٹے مالیکیول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر خون کے اندر ایبزارب ہو جاتے ہیں. اس کا سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے اور آسانی سے ایبزارپشن ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ اوکے, دے ہیو اے تھن آؤٹر لیئر آف سیلز اینڈ ڈینس نیٹ ورک آف بلڈ کیپیلریز. جو باہر لیئر ہے نا وہ بالکل باریک ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے بلڈ کیپیلریز ہوتے ہیں, یعنی خون کے باریک باریک رگیں ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, اس کو بلڈ کیپیلریز کہتے ہیں, وہ کیپیلریز ہوتی ہیں. تو جتنی خوراک یہاں سے اس ویلی کے تھرو ایبزارپشن ہوتی ہے تو وہ اندر خون میں ان کیپیلریز کے ذریعے اندر خون میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ خون پہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے پورے باڈی کے اندر اور اس طرح, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈائجسٹیو پروسیس ہے. میں تھوڑا سا شارٹ کٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ انہیں جو ڈائجسٹیو پروسیس میں کیا ہوتا ہے. ڈائجسٹیو پروسیس جو شروع ہوتا ہے نا منہ سے شروع ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, خوراک کو منہ میں لے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. خوراک کو جب ہم منہ میں لے کے جاتے ہیں تو دانتوں کے ذریعے اس کو چبایا جاتا ہے, اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے, سائز میں چھوٹا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ سلائیوا شامل ہو جاتا ہے. سلائیوا کے اندر ایک انزائم ہے ایمائلیز ہے. ایمائلیز کیا کر لیتا ہے کہ جو سٹارچ ہوتا ہے خوراک کے اندر اس کو ملٹوز کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آسانی سے سالوبل ہوتا ہے, ایزیلی سالوبل ہوتا ہے, اس کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے. تو خوراک کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے, سموتھ ہو جاتا ہے, سائز میں چھوٹا ہو جاتا ہے, اور اوپر ہم مسلز کے ذریعے اس کو اندر کی طرف دبا دیتے ہیں, نگل لیتے ہیں, اور وہ مسلز کی کنٹریکشن کی وجہ سے وہ خوراک ایسوپیگس کے ذریعے, ایسوپیگس کے راستے وہ سٹمک کے اندر داخل ہوتا ہے. سٹمک کے اندر خوراک چند گھنٹوں تک موجود رہتا ہے, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, ڈپینڈز اپان کہ آپ نے خوراک سبزی کھائی ہے, آپ نے دال کھایا, آپ نے بڑا گوشت کھایا, آپ نے چھوٹا گوشت کھایا, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ چیزیں ہضم ہونے میں ٹائم زیادہ لیتی ہیں, کچھ چیزیں آسانی سے حل. پانی ہم لیتے ہیں, پانی فوراً چلا جاتا ہے, ٹائم رکتا نہیں ہے. اگر آپ سبزی کھاتے ہیں تو سبزی کوئی لوڈ نہیں بناتا, جلدی جلدی ہضم ہو جاتی ہے. اگر آپ دال کھا لیتے ہیں تو دال کو بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا, لیکن سبزی سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اگر آپ چکن کھاتے ہیں تو چکن کو پھر نسبتاً سبزی سے زیادہ ٹائم لگتا ہے, دال سے زیادہ ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر آپ بڑا گوشت کھاتے ہیں تو اس کو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہیوی فوڈ کھاتے ہیں یا لائٹ فوڈ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. لائٹ فوڈ جتنا زیادہ ہوگا زیادہ ٹائم لے گا اور ڈائجیشن کا پروسیس بھی کمپلیکیٹ ہوتا جائے گا, مشکل ہوتا جائے گا, ٹائم زیادہ لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو چیز ہو گئی اس طرح سے. سٹمک کے جو والز ہیں نا وہ ایک خاص قسم کے جوس پروڈیوس کرتے ہیں, اور اس جوس کے اندر HCl ہوتا ہے. HCl کیا کرتا ہے کہ جو خوراک کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے نا اس کو کل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. بیکٹیریا اینیملز ہیں, چھوٹے چھوٹے یونی سیلولر اینیملز ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے, بیماریاں پیدا کرتے ہیں باڈی کے اندر. تو خوراک, آپ کی خوراک کے اندر اگر بیکٹیریا ہے تو وہ جو HCl ہے اس کو کل کر دیتا ہے اس طریقے سے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے پاس. اچھا, کچھ گیسٹرک جوسز ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ جو سٹمک کے اندر گیسٹرک جوسز ہیں جس کے اندر HCl ہے, اس کے اندر پروٹیز بھی ہوتا ہے. ایک اور انزائم ہے پروٹیز. پروٹیز کیا کرتا ہے کہ سٹمک کے اندر آپ کی خوراک کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو ایک قسم کے ڈائجسٹ کر دیتا ہے اس کو اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اور اس کچھ ٹائم کے بعد جب خوراک سٹمک کے اندر پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر پش کیا جاتا ہے اس خوراک کو اسمال انٹسٹائن کے اندر. جو سٹمک ہے نا وہ اسمال انٹسٹائن کے اندر کھلتا ہے, اور اسمال انٹسٹائن کے اندر اس کو جو پارٹ اس کو ڈیڈونم کہتے ہیں, لیکن یہ آپ کی بک کے اندر شاید نہیں ہے, ڈیڈونم کہتے ہیں. لیکن بہرحال
اسمال انٹسٹائن سے خوراک اسٹمک سے خوراک اسمال انٹسٹائن کے اندر چلی جاتی ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بائل کے اندر ایک جوس ہوتا ہے جس کو بائل جوس کہتے ہیں. یہ لیور تیار کرتا ہے اور یہ کس چیز گال بلیڈر کے اندر یہ جمع ہو رہا ہوتا ہے, سٹور ہو رہا ہوتا ہے. جب یہ سٹور ہو جاتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, گال بلیڈر کے اندر, جیسے جیسے خوراک اسمال انٹسٹائن کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ ادھر ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو جوس ہوتا ہے بائل جوس ادھر ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اور مالیکیول اور جوسز جو ہوتے ہیں اور بھی کئی قسم کے جو انزائمز ہیں وہ اس کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں. وہ اس خوراک کے اندر جو پروٹین ہے, کاربوہائیڈریٹس ہیں, فیٹس ہیں, اس کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں. اچھا, اسمال انٹسٹائن جو ہے سائز میں 7 میٹر لمبا ہے اور جس کا ڈائی میٹر ہے وہ 3 سینٹی میٹر ہے. اس کے اندر کی جو دیواریں ہیں وہ سموتھ نہیں ہے, رف ہے. یہ ویلی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ویلی ہونے پر یہ ویلی سے بنے ہوتے ہیں. یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم ایبزارپشن کے لیے ایریا زیادہ پروڈیوس کر لیتا ہے. زیادہ ایریا ہوتا ہے تو آسانی سے ایبزارپشن ہوتی ہے. اسمال انٹسٹائن کے جو باہر والے جو والز ہیں وہ تھن والز ہوتی ہیں اور وہ کراؤڈڈ ہوتی ہیں بلڈ کے پیلریز سے. بلڈ کے پیلریز بہت ساری ہوتی ہے اس کے اندر. تو جو خوراک اس ویلیز کے ذریعے ایبزارپشن ہوتی ہے اسمال انٹسٹائن میں تو وہ ان بلڈ کے اندر, ان چھوٹے چھوٹے کیپلریز کے اندر وہ ہضم شدہ خوراک شامل ہو جاتی ہے اور پورے باڈی کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. اس طرح سے جو فاضل مادہ ہوتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے آپ کا لارج انٹسٹائن میں. یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. لارج انٹسٹائن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لارج انٹسٹائن میں نارملی واٹر اور منرلز جو ہوتے ہیں, اس میں سالٹ بھی ہوتا ہے, دوسرے منرلز ہوتے ہیں, اس کی ڈائجیشن ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ لارج انٹسٹائن کے اندر بھی ہاضمے کا عمل ہوتا ہے. لارج انٹسٹائن میں پانی, خوراک کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا وہ ایبزارب ہوتا ہے, باڈی کا حصہ بن جاتا ہے, خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور اس خوراک کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں, سالٹس اور باقی منرلز جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پانی کا مناسب ایبزارپشن بہت ضروری ہے. جب پیٹ خراب ہو جاتا ہے نا تو اصل میں لارج انٹسٹائن کے اندر پانی کا ایبزارپشن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو خوراک کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا وہ ہضم نہیں وہ باڈی کے اندر نہیں جا رہا. آپ کی باڈی کے اندر پانی کی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کی باڈی کے اندر منرلز کی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے, سالٹس وغیرہ کی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا تو لارج انٹسٹائن میں واٹر کی اور منرلز کی ایبزارپشن نہیں ہوتی. اس وجہ سے وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے, سارا پانی نکل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اور اچھا زیادہ ایبزارپشن بھی صحیح نہیں ہوتی. اگر آپ گوشت کھاتے ہیں, بڑا موٹا گوشت کھاتے ہیں نا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ خوراک آپ کھایا کریں جس خوراک کے اندر پانی ہو, جو خوراک لائٹ ہو, ہلکا ہو, اس طرح سے اور آسانی سے ہضم ہو رہا ہو. اگر آپ بڑا گوشت کھاتے ہیں, ہیوی چیزیں کھاتے ہیں تو اس لارج انٹسٹائن کے اندر اس کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ موو ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اسمال انٹسٹائن کے اندر اس کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوتی ہے, لارج انٹسٹائن کے اندر اس کی رفتار اور کم ہو جاتی ہے تاکہ پانی کی ایبزارپشن ہو جائے, سارا پانی جذب ہو جائے جسم کے اندر اس خوراک میں سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بڑا گوشت اور یہ چیزیں کھا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ٹائم لگاتا ہے کیونکہ وہ ہضم نہیں ہوتا نا, بھاری ہوتا ہے. وہ زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو زیادہ ٹائم لگانے کی وجہ سے اس کا سارا پانی نا وہ چلا جاتا ہے. تو جو سٹول ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, نکلتا بہت اینس کے تھرو بہت مشکل سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, سخت ہو جاتا ہے اور پھر اس سے قبض بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تو بات کی چیزیں ہیں, یہ بات کی بات ہے یہ کہ اس قبض سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے, لیکن یہ ڈائجیشن کا پروسیس طریقے سے. باقی انشاءاللہ جو چیزیں ہیں اس میں جو اسمال مالیکیولز ہیں اگلے پیج پہ جو دیا ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس کا اللہ بھی اسمال مالیکیولز پھر اس کی ایبزارپشن اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اوکے, تھینک یو.